بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ الشورى کی 52 نمبر آیت پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی بھیجی گئی، اللہ پاک نے ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے وہ درخت کے پاس، اور پھر انہوں نے بھیجا فرعون کی طرف، اور انہوں نے آ کر ان کو معجزے دکھائے۔ پھر جادوگر آئے تو جادوگروں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور اس دوران باقی معجزات بھی گزر گئے، کیونکہ جیسا کہ اور جگہ پہ آتا ہے کہ وہ جب بھی اللہ پاک اس کی طرف ٹڈیاں بھیج دیں، جب ٹڈیاں آئیں تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگا وہ فرعون، اور کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے التجا کیجئے کہ وہ یہ ٹڈیاں ختم کر دیں۔ تو جب ان کو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ختم ہو گئیں، پھر وہ بدل گیا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو تو آپ کے ساتھ جانے دوں گا۔ تو اسی طرح پھر جب دوبارہ مینڈکیاں آ گئیں تو پھر وہ چلا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر ان سے التجا کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کی بات مانتا ہوں، آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ یہ ختم ہو جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر وہ مینڈکیں بھی ختم ہو گئی، پھر وہ بٹر گیا اپنی بات سے، مطلب اس نے ان کو نہیں بھیجا۔ پھر اسی طرح کے 9 معجزات ہوئے۔ تو یعنی کہ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ وہ فرعون جو تھا، اس کے پاس حالانکہ پوری آرمی تھی، وہ بادشاہ تھا ملک کا، یعنی کہ اس مصر کا، لیکن وہ دیکھیں جب بھی وہ کوئی اللہ پاک کی طرف سے کوئی جیسے کہ وائرس، ان کو ایک وقت ہوا کہ وائرس ان کو ملا، ایسا آیا کہ جس سے ان کے جسم میں پھوڑے نکلنا شروع ہو گئے، تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کیجئے میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ تو جب دعا ہوئی تو وہ ختم ہو گیا، تو پھر وہ بٹر گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فرعون کو پتہ تھا کہ جو بھی آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور وہ اس کا حل یہی ڈھونڈتا تھا کہ جا کر اللہ کی بات ماننے کا دعویٰ کیا جائے اور پیغمبر سے دعا کروائی جائے۔ تو یعنی کہ وہ اس کو پتہ تھا کہ ایسا کرنے سے ہی یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ وائرس آیا ہوا ہے کرونا، تو آج دیکھیں وہ کب سے آیا ہوا ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، دن بدن وہ بڑھی جا رہا ہے، لیکن دنیا جو اللہ کی بات کی طرف نہیں آ رہی۔ یعنی کہ وہ فرعون آج کے ان لوگوں سے بہت زیادہ مطلب عقل مند تھا، کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس کو ٹالنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ تو خیر یہاں سے جب وہ پھر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ان کو وحی کی گئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ لے چلیے میرے بندوں کو راتوں رات، تو ضرور آپ کا پیچھا کیا جائے گا، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو اطلاع فرما دی۔ تو فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، یعنی کہ جب وہ چلے گئے موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے بنی اسرائیل کو لے کر، تو وہ فرعون جو تھا اس نے بھیجا شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو، یعنی کہ وہ بٹر گیا۔ پہلے تو اس نے جانے کے لیے اجازت، جب چونکہ یہ چیز ہم کو ملتی ہے تورات میں کہ اس کا جو آخری جو معجزہ ہوا تھا نا، جیسے یہ سب معجزے ہوئے تھے، آخری معجزہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جتنے قبطی ہیں، قبطی یہ فرعون کی قوم کا نام تھا، تو یعنی کہ ہر قبطی کا پہلا بیٹا مر جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے ان کو بولا تھا کہ ہر قبطی کا پہلا بیٹا مر جائے گا۔ تو فرعون کا بیٹا بھی مرا۔ تو جب فرعون کا بیٹا مرا تو اس نے کہا کہ نکل جاؤ نکل جاؤ، اس نے سوچا کہ شاید ابھی میرا بیٹا زندہ ہو جائے گا، اس نے پھر یہ روکا نہیں، پھر کہا نکل جاؤ۔ لیکن جب وہ نکل گئے اور فرعون کا بیٹا زندہ نہیں ہوا تو فرعون کو غصہ آیا، اور اس نے کیا کیا، اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ لوگ البتہ ایک جماعت ہیں کم، یعنی کہ بہت تھوڑے سے ہیں، یہ جو ہیں اپنا بنی اسرائیل۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، یعنی کہ وہ فرعون کہنے لگا اپنے وہ لشکر سے۔
وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاضرون، اور بے شک وہ اپنے آپ کو کہنے لگا کہ بے شک ہم جو ہیں وہ بہت مطلب محتاط ہوشیار ہیں، ہم ان سے بہت ہیوی ہیں، یعنی کہ عقل میں اور ہر چیز میں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. یہ بات ایک بڑی قابل غور ہے. دیکھیں وہ ابھی فرعون یہ باتیں کر رہا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، یہ انہوں نے ہم کو غصہ دلا رہے ہیں، اور یہ بات کہتے کہتے وہ ان کے پیچھے چل پڑا. لیکن اللہ پاک نے فرما دیا کہ تو اللہ پاک نے نکال، یعنی کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم نے نکال دیا انہیں باغات سے اور چشموں سے، یعنی کہ وہ جدھر رہتے تھے باغوں اور چشموں میں، اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان کو نکال دیا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں سے اور نفیس مکانوں سے، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو نکال دیا، یہ نہیں کہ وہ خود نکلا، اللہ پاک کے حکم سے وہ گیا. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی طرح اور وراثت بنا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو. یہاں ایک بات قابل غور رہے، وراثت سے مراد کہ اللہ پاک نے ان کو اس چیز کا ان کے ہینڈ اوور کر دیا، وہ انہوں نے خریدی نہیں تھی، انہوں نے کوئی حاصل نہیں کی تھی، اللہ پاک نے ان کی وراثت بنا دیا اس کو. یہ اللہ پاک کا کرم ہے. اسی طرح اللہ پاک نے جنت کو فرمایا کہ جنت مومنوں متقین کو جو ہوں گے وہ وارث بنا دیے جائیں گے جنتوں. اس سے یہ عقیدہ نہیں نکلنا چاہیے کہ ہاں بھئی کوئی ہمارا باپ دادے کی وراثت چلی آتی ہے، ایسی بات نہیں، اللہ پاک ہی وارث بنا دیتا ہے کسی کو. تو فرمایا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے پیچھا کیا ان کو طلوع ہوتے، یعنی کہ جب سورج نکل رہا تھا تو انہوں نے وہ جو فرعون وغیرہ تھے انہوں نے اس کا پیچھا تعقب کیا. تو فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، چونکہ یہ جو لشکر تھا موسیٰ علیہ السلام اس وقت وہ سمندر کے کنارے ہوئے تھے جس کو ریڈ سی بولتے ہیں، وہ جو اپنا ہے سعودی عرب کے پاس ہے. تو جب وہاں پہنچے تو ادھر سے وہ فرعون والے بھی آ گئے، اور وہ جو تھے کنارے کے اوپر کھڑے تھے موسیٰ کے علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل تھے، اور انہوں نے ان کو دیکھ لیا دور سے آتے ہوئے. تو پھر جب انہوں نے آمنے سامنے ہوئے دونوں جماعتیں، کہنے لگے ساتھی جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے کہ ہم پا لیے گئے، یعنی کہ انہوں نے ہم کو پکڑ لینا ہے. تو یہ ہمت ہارنے والے چند تھے جو ایسے الفاظ کہنے لگے. کالا کلا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، انا معی ربی سیہدین، انہوں نے کہا بے شک میرا رب، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. دیکھیں یہ تھا توکل تھی موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے اوپر. آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا. کہنے والوں نے، ڈرانے والوں نے بھی کہا ہاں بھئی ہم تو پکڑے گئے، ابھی تو ایک بندہ کہہ سکتا ہے ہاں بھئی ہم تو وہ آ گیا. لیکن جو توکل تھا اللہ کا، تو اللہ پاک نے ان کے لیے پھر رستے بھی بنائے. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر ہم نے بھیجی وہی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ مارو اپنے اس عصا سے سمندر پر، تو پھٹ گیا، پھر ہو گیا ہر حصہ جیسا بہت بڑا پہاڑ. یعنی کہ وہ چونکہ سمندر کی اتنی کتنی گہرائی ہوتی ہے، یہ تو ہم لوگ تھوڑا بہت آج کے دور میں ہم کو تھوڑا بہت علم ہی ہے، جیسا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں وہ کیا ہوا، وہ بالکل پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے دونوں طرف، یعنی کہ وہ پھٹ گیا اور پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں سے جو کیا ہوا وہ خشک رستہ نکل آیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور قریب کر دیا ہم نے اس جگہ دوسروں کو، یعنی کہ پھر وہ قریب ہو گئے، وہ جو تھے جو فرعون والے وہ اور قریب ہو گئے. یہاں ایک بات آ رہی ہے
کہ وہ ابھی آ رہے ہیں تو وہ دور کیوں کھڑے ہیں، وہ آ کیوں نہیں رہے؟ ایک بات یہ یہاں جو تورات میں آتا ہے کہ اور بنی اسرائیل اور ان کے درمیان ایک آگ کا شعلہ کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ڈر کر پیچھے کھڑے رہے۔ ادھر فرعون ادھر تھا اور آگ کے اس طرف جو تھے وہ بنی اسرائیل تھے، جب سمندر پھٹا اور ان کو وہ موقع ملا چلنے کا۔ یہ بات تورات میں آتی ہے، اللہ عالم۔ تو یہاں جو لفظ آیا ازلفنا، یہ ازلفت قرآن میں آتا ہے کہ زلف من اللیل، رات کے قریب۔ وہاں جو 3 اوقات نماز کے جہاں آتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں لفظ آتا ہے زلف من اللیل، سورہ ہود کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرَافَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں، اور زلف من اللیل، رات کے قریب۔ یہاں بھی لفظ وہی آیا ازلفنا، زلف یعنی کہ اس کے قریب کر دیا۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، تو اسی طرح ہم نے بچا لیا، نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ سب تھے، یعنی کہ جتنے ان کے ساتھ تھے سب کو اللہ پاک نے بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، یعنی کہ وہ جو دوسرے تھے فرعون والے وہ سب غرق ہو گئے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ تورات میں یہ بات نہیں ہے کہ فرعون بھی ڈوبا، لیکن قرآن میں اللہ پاک نے اس کے ڈوبنے کا ذکر کلیئر فرما دیا۔ انا فی ذالک لآیات وما کان اکثرہم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے۔ اللہ پاک نے دیکھنا یہ نشانی ہے، اللہ پاک نے بڑے فرعونوں اور نمرودوں کو غرق کر دیا۔ نمرود کیا تھا؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو بولا کہ میرا رب تو وہ ہے جو اپنا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے 2 قیدیوں کو پکڑ کر ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ رہنے دیا، بولا دیکھ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق کی طرف سے سورج کو نکالتا ہے، آپ اسے مغرب کی طرف سے نکال کر دکھاؤ۔ تو وہاں وہ لاجواب ہو گیا بدبخت۔ اور آخر میں اس کی موت کس طرح ہوئی؟ جب وہ اوپر جا کر اس نے آسمان کی طرف بڑا ایک اونچی بلڈنگ بنائی، پھر آسمان کی طرف تیر چھوڑا کہ اللہ کس سے جنگ کرنے لگا، جیسے اللہ کو مارنے کے لیے تیر چھوڑا، تو اسی وقت ایک چیونٹی اس کے اپنا ناک میں گھس گئی، مچھر یا کوئی مکھی اس کے ناک میں گھسی، تو وہ اسی سے اپنے آپ کو خود مارا اس نے۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے نشانیاں بنا دی کہ دیکھو کتنے کتنے بڑے یہ اپنے آپ کے دعوے دار تھے، مطلب اللہ پاک نے ان کو سلطنت دی تھی، بادشاہت دی تھی، لیکن اللہ پاک نے جب ان کو غرق کر دیا، تو آج کیوں نہیں آپ دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں لیکن مانتے نہیں؟ جیسا کہ یہاں فرمایا کہ بے شک اس میں نشانی ہے لیکن اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ پکا یقین والا ایمان نہیں لاتے، مانتے ہیں ہاں بھائی اللہ ہے۔ آج جیسے کہ وہ یہ جو ہمارے ہاں پولیٹکس چل رہی ہے، تو بیچ میں کئی دفعہ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں دینی، جیسا کہ انہوں نے آج جو لوگو لگایا ہے اس کا اپنا پی ٹی آئی والوں نے، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کہاں کر رہے ہیں؟ تو لہذا یہ عمل جو ہے نا، یہ ان کی طرف سے اپنی طرف سے ایک بات ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ان کا یقین نہیں ہوتا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، زبردست تو ہے، وہ جب پکڑنا چاہے تو اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، رحم بھی فرماتا ہے کہ چھوڑی رکھتا ہے انسان کو، شاید وہ توبہ کر لے۔ اس نے پیغمبروں کو بھیجا تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، پیچھے ہم سورہ ہود میں پڑھا ہے، وہ پیغمبر آتے تھے انہوں نے کیا کہتے تھے کہ آپ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، تاکہ وہ آپ کے لیے رزق کھول دے، آپ کے لیے مطلب کتنی اللہ پاک نے نعمتیں فرمائی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو خیر فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان کو پڑھ کر سنائیے خبر ابراہیم علیہ السلام کی، اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس کی تم غلامی کرتے ہو؟
جب انہوں نے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، وہ کہنے لگے کہ ہم غلامی کرتے ہیں بتوں کی، تو ہم ہمیشہ رہتے ہیں ان کے لیے بیٹھے، یعنی کہ بیٹھنا، عاکفین قرآن میں لفظ آتا ہے یعنی کہ جس کو اللہ کے لیے بیٹھنا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک جگہ، جیسا کہ ہمارے ہاں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو یہ بیٹھنا ایک مخصوص عبادت ہے اللہ کے لیے، تو وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے کس کے لیے؟ اپنے بتوں کے لیے۔ کالا، تو انہوں نے کہا، حل یسمعونکم اذ تدعون، انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تم کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان، یعنی کہ کچھ عمل کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، کوئی فائدہ نقصان پہنچا رہے ہیں، تمہاری سن رہے ہیں۔ یہ دیکھیں عقلی دعوت ہے۔ آج کی دنیا میں بہت سارے، ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں اور یہ دوسرے ملکوں میں ایسے جو ہیں کہ وہ قبر پرستی آج جس طرح انتہا پہ جا رہی ہے، لوگ مطلب اللہ کے علاوہ وہ قبروں کے اوپر جا کر وہ بابوں کو پوج رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے دعائیں التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ تو وہ سنتے ہی نہیں۔ یہ تو ان سے بھی پوچھو کیا بھائی سن رہے ہیں؟ اگر سن رہے ہیں تو پہلے کیوں دفن کیے؟ بٹھائے رکھنا تھا۔ اگر سن رہے ہیں تو پہلے ہی بٹھائے رکھنا تھا، بولنا تھا نہیں بھائی ان کو دفن نہیں کرتے، یہ بابے ہیں، زندہ ہے، سنتے ہیں۔ ایسی تو بات نہیں ہے۔ جب مرے تو آپ نے اٹھا کر دفن کر دیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ان کا یہ سارا سسٹم ختم ہو گیا، ابھی ان کو نہلانا بھی خود پڑے گا، تو ان کو نہلا کر ان کو دفنا دیا، تو پھر آپ جا کر ابھی وہاں ان سے مانگنا شروع ہو گئی۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ تو اسی طرح یہی عقلی دلیل انہوں نے وہاں بھی ان سے کہی کہ کیا یہ یعنی کہ آپ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالو، وہ کہنے لگے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، وہ کہنے لگے یعنی کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے وہ لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اسی طرح کرتے ہوئے۔ آج بھی یہی عمل ہے۔ آج بھی آپ درباروں کے اوپر جب بولے کہ یار یہ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، تو وہ اسی اندھی تقلید کے اوپر چلے جا رہے۔ قالا، کہنے لگے، افرعیتم ما کنتم تعبدون، پھر کہا انہوں نے کہ کیا تم نے دیکھا ہے، تم نے بھی اور جن کو کی تم غلامی کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، یعنی کہ تم اور تمہارے پہلے جو آباء و اجداد تھے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے ہم کو قرآن میں بہت جگہ فرمایا کہ ہم کو ملت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، سورہ آگے آئے گا 16 نمبر سورت میں، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں نے۔ یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، کہنے لگے کہ بے شک وہ دشمن ہیں میرے، یعنی کہ تم جن کو تم پوجتے ہو وہ اور تمہارے آباء و اجداد جتنے سب ہو، سب کے سب میرے دشمن ہو، الا رب العالمین، مگر یہ کہ جو رب ہے عالمین کا، پالنے والوں کا، یعنی کہ تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے، وہ نہیں میرا دشمن، تم سب میرے دشمن ہو۔ وہ کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھ کو تخلیق کیا اور وہی مجھ کو ہدایت بھی دیتا ہے، یعنی کہ مجھ کو رستے کے اوپر چلاتا ہے۔ یہ ابھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ والذی ہوا یطمئونی، والذی ہوا یطعمونی ویسقین، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، یعنی کہ وہ میرا رب العالمین، وہ میرا دشمن نہیں ہے، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، جس نے مجھے تخلیق کیا، مجھے ہدایت دی، اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ هُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہ کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ اللہ، یعنی کہ یہ اللہ کی تعریف، وہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ابھی ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کے اوپر، میرا تو وہ مالک ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین،
اور وہی جو موت دے گا اور زندہ کرے گا، یعنی کہ میرا وہ رب ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا میرے لیے میری خطائیں بدلے یعنی کہ انصاف والے دن، فیصلے والے دن، فیصلے والے دن میں انصاف، میرا یہ یقین ہے کہ وہ مجھے بخش دے۔ دیکھیں اللہ پاک کے اوپر انہوں نے اپنے ایمان کی وہ پورا دار و مدار بتایا کہ وہ ذات ہے جو یہ سارے عمل کرتی ہے۔ یہ جن کو تم پوچھتے ہو یہ تو اس میں سے کوئی عمل نہیں کر، وہ خود پیدا کیے گئے۔ ابھی فرعون بھی تھا تو فرعون کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ خود وہ تو پیدا ہوا تھا، جو بڑے بوڑھے تھے جنہوں نے جب وہ پیدا ہوا ہوگا تب انہوں نے اس کو جو پالا پولا یا اس کو دیکھا ہوگا تو اس کو بھی تو پتا تھا کہ میں تو پیدا نہیں کیا، میں نے یہ کچھ نہیں پیدا کیا، لیکن وہ اس کا وہ دعوے دار کس کا تھا کہ یہ ملک جو ہے یہ میرا ہے، بادشاہت کا دعوے دار تھا کہ حکم میرا چلے گا۔ جیسا کہ آج کے یہ جو فرعون ہے، یہ یعنی کہ یہ جو جمہوریت کے یہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ عمران خان اور نواز شریف اور لٹن پٹن جتنے ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے دعوے، اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنے حکم چلا رہے ہیں، تو اس لیے یہ اللہ کو نہیں مان رہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، تو جب یہاں تک انہوں نے یہ کہا تو آگے دعا فرمائی اور فرمایا رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ابھی یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں کافی دعائیں ہیں اور یہ بھی بڑی اہم دعا ہے۔ انہوں نے فرمایا اے میرے رب عطا کر مجھے حکمت، حکم یعنی کہ فیصلہ، اور ملا دے مجھے نیک لوگوں، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا دے میرے لیے ناموری یعنی کہ زبان سچائی کی بعد والوں میں، یعنی کہ بعد والے بھی مجھے ہمیشہ یاد کریں، یعنی کہ ایسا یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ آج اب بھی آپ افریقہ کے کسی جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیں، وہ جو وہاں رہتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے ان کو۔ یہ اللہ پاک نے ان کی کیسے دیکھیں ذکر آج بھی جاری ہے، کسی جگہ بھی چلے جائیں ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کی دعا تھی وَجْعَلْنِي مِن وَرَاثَةِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور بنا دے مجھے وارث جنت نعمت والی، یعنی کہ نعمت والی جنت کا مجھے وارث بنا دے۔ وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، اور بخش دے میرے باپ کو، بے شک وہ گمراہوں میں ہے۔ یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش مانگی، اس کا ذکر آتا ہے سورہ توبہ میں کہ یہ ایک وعدے کے تحت تھی، نہیں تو مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، وہ ان کا باپ کافر تھا مشرک، تو لہذا اس کے لیے دعا کرنا منع تھا، لیکن انہوں نے جو دعا کی تھی یہ ایک وعدہ تھا جو وہ کر آئے تھے، اس لیے انہوں نے اس کے لیے دعا کی، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا، یعنی کہ اس دعا کی ڈکلیریشن اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دی کہ یہ ایک وعدے کے تحت تھی، ادروائز مشرک کے لیے دعا کرنا اللہ پاک نے ہی قرآن میں منع فرما دیا۔ تو فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور یہ ابھی دعا چل رہی ہے، کنٹینیو ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اور نہ رسوا کر مجھے جس دن جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کیجیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن جس دن نہ فائدہ دے گا نہ مال اور نہ بیٹے۔ لیکن بیٹے اور مال یہ فائدے کی چیز ہوتی ہیں، لیکن اس دن وہ فائدہ نہیں دیں گے، الا مگر یہ کہ من آت اللہ بقلب سلیم، مگر یہ کہ کوئی آیا ہو اللہ کے پاس، کوئی آئے اللہ کے پاس ساتھ سلامت دل لے کر، یعنی کہ ایک اچھا دل لے کر آیا ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اُزْلِفت، یہاں پھر اُزْلِفت لفظ آ گیا، زلفہ، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے۔ اچھا دیکھیں قرآن میں اکثریت جگہ پہ جنت میں جانے والے ہیں پرہیزگار،
ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے پرہیزگار ہیں وہ جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے. تو پرہیزگاری بہت اہم چیز ہے. وبرزت الجحیم للغاوین، یہ دیکھیں ابھی، اور ظاہر کر دے گی جہنم غاوین، لغو، جو بےہدہ بے مقصد باتوں میں لگے رہتے ہیں. بے مقصد بات کوئی بھی ہے، ٹی وی دیکھنا بھی بے مقصد ہے، اپنا ٹائم کو ضائع کرتے ہیں، جو لاغوین ان کو بولا جاتا ہے. ان کے اوپر شیطان کا زور زیادہ چلتا ہے. تو یہاں بھی اللہ پاک نے ان کے لیے جہنم کا مقرر فرما دی. ابھی ایک مومن بھی ہے، لیکن اللہ پاک نے دیکھے نا، ہم کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ایک مقصد دے کر کہ یہ آپ کا ڈیوٹی ہے، آپ نے وہاں جا کر یہ عمل کرنا ہے. ڈیوٹی ہم کو اللہ پاک نے قرآن میں بتا دی، باقی کتابوں میں بھی بیان فرما دی، یہ ڈیوٹی ہے. اور جو اللہ کے مطلب صحیح بندے ہوئے ہیں ہسٹری میں بھی، ان کا بھی ہم کو پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی ڈیوٹی کو پورا کیا. اب اللہ پاک نے ہم کو ڈیوٹی دے کر بھیج دیا، ہم دنیا میں آ کر کھیلنا شروع ہو جائیں یا اپنا ٹائم بے فضول خرچ کرنا شروع کر دیں، تو ہم اللہ کے کس کام کے ہیں؟ ہم نے تو اللہ کی ڈیوٹی نہیں دی. ہم کو تو اللہ پاک نے اپنا سیکرٹری بنا کر بھیجا تھا. قرآن میں آتا ہے کہ میں بنانے والا ہوں اپنا نائب. فرشتوں کو جب سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ بتایا. تو لہذا ہمارا کام ہے کہ اللہ پاک کی غلامی میں پورا اترنا. ہم دعوے دار ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر اس کے اوپر پورا اترنا بھی ہمارا کام ہے. یہ زبان اس لیے نہیں خالی بولو، زبان اس لیے ہے کہ جو بولو اس کے اوپر عمل کرو. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان قبور مقتا عند اللہ ان تقولوا لما لا تفعلون، کہ سب سے بری ہے، بہت بری ہے اللہ پاک کے نزدیک یہ بات کہ آپ وہ کہو جو کرو نہیں. تو لہٰذا زبان بہت چیز ہے، اگر کوئی سمجھے تو، اگر نہ سمجھے تو وہ لاغوین میں جاتا ہے. تو خیر یہاں فرمایا کہ وہ جو ہوں گے لاغوین، وہ جہنم میں جائیں گے. تو لہٰذا ابھی آج انشاءاللہ یہاں پر اختتام کرتے ہیں 91 نمبر آیت پر، پھر یہاں سے انشاءاللہ شروعات ہوگی. السلام علیکم.